बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत का कोई मूड जो है वो किसी वक्त भी बदल सकता है। पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव जो है बिल्कुल एक बरसात के मौसम की तरह होता है। जैसे बरसात के मौसम में अगर एक गली में बारिश हो रही है तो दूसरी गली में शायद धूप निकल रही हो, और कहीं पे झाड़ है तो कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश है तो कहीं पे गर्मी है। बिल्कुल ऐसे ही बरसात के मौसम की तरह पाकिस्तानी सियासत को तशबीह दी जा सकती है। आजकल भी कुछ मौसम ऐसा ही नज़र आ रहा है। अगर किसी के लिए बारिश है, मौसम अच्छा है, तो किसी के लिए जो है इस टाइम कड़ी धूप है। अगर बारिश की बात करें तो हुकूमत वक्त के लिए इस वक्त जो है खुशगवार मौसम है, अच्छी अच्छी खबरें उनके लिए आ रही हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो उनके लिए इस वक्त सख्त गर्मी और हब्स और धूप का मौसम है, और उनके लिए बड़ा तकलीफ देह मौसम है इस वक्त। इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले के बाद जो है पीटीआई की जमाती हैसियत पर सवालात जो है वो उठने लगे हैं, और मखसूस नशिस्तों की बहाली ना सिर्फ जो है मुल्की सियासत में हलचल मचा रही है, बल्कि आवाम के जहनों में भी बेशुमार सवालात पैदा कर रही है कि क्या जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हो रही हैं या किसी मखसूस एजेंडे के तहत कमज़ोर की जा रही हैं। क्या अवामी मैंडेट का एहतराम हो रहा है या इसे खुफिया मंसूबे की नज़र किया जा रहा है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम जायज़ा लेंगे आज के इस सेगमेंट में। हमारे साथ जो हमारे मेहमान स्टूडियो में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है मौजूद होंगे। जनाब ज़मीर अली डित्तू साहब हैं, सीनियर तजिया कार हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर। इसके अलावा जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, सीनियर तजिया कार हैं, दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छा तजिया देते हैं खुसूसन सियासी मौज़ूआत पर। इस तरह के पीटीआई के हवाले से तो बहुत ख़ास तजिया देते हैं शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब। अगर जब हम नून लीग की बात करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, ताहम आज कोशिश करेंगे वो बोलें कुछ नून लीग के हवाले से भी। आपसे शुरू करूँगा डित्तू साहब, पहले कि ये इलेक्शन कमीशन की जो मखसूस नशिस्तों की बहाली का फ़ायदा किस जमात को पहुँचा है, और नुकसान नज़र तो आ रहा है लेकिन कितना एक नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। आज अगर हम बात कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रॉब्लम था वो उन दिनों वो कंफ्यूज थे। उसके बाद उन्होंने एक जो चालाकी की थी कि चलो हम मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन जीतेंगे लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से जीतेंगे, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए थे। अब ये अलग बात है कि उन्होंने मैनेज किया नहीं था या उनसे हुआ नहीं था। तो उसके बाद जो मखसूस नशिस्तों का एक केस बना है उसमें बिल्कुल एक कह लें कि सीधी सीधी नून लीग और पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी है, और उसके साथ साथ जो उनके दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी उसकी बेनिफिशरी है। लेकिन एक अहम बात यह है कि जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है मौलाना फजल रहमान की, वो भी इसकी बेनिफिशरी है। वो भी इस पे बात पे तो खुश है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उनको मिल गई, इस बात पे तो वो राज़ी हैं। लेकिन बाकी मामलात पे वो उनकी कहते हैं कि हमदर्दी हमारी पीटीआई से है। तो इस पे मुझे एक पुराने हमारे बुजुर्ग मजहबी रहनुमा थे, उनकी एक तकरीर याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ये क्योंकि मुहर्रम का महीना भी है तो मुहर्रम के हवाले से उन्होंने एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जी एक वाक़या करबला के हवाले से कि जो लश्कर यजीद का और इमाम हुसैन का जो पहला आमना सामना हुआ था, ये एक बेज़ा का मकाम है, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ उनके मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो मुज़ाकरात के दौरान मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, ग़ालिबन असर की नमाज का वक्त हो गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जी अज़ान के बाद कि अगर आप मेरे साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आप अलहदा नमाज़ पढ़ना चाहें तो आप अलहदा पढ़ लें। तो वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि जी हम नमाज आपके पीछे पढ़ेंगे लेकिन हम वफ़ादार यजीद के हैं क्योंकि वो तनख्वाह देता है हमें। तो अब पीटीआई के साथ भी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि पीटीआई के साथ जो लोग हैं वो खड़े इमरान खान के पीछे हैं, लेकिन उसमें से अक्सरियत ऐसी है जो वो किसी और जगह से तनख्वाह लेते हैं। तो बंदा वफ़ादार उसका होता है जहाँ से वो तनख्वाह लेता है। बाकी रही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने यकीनी तौर पे जैसे इससे पहले वो एक बयानिया उन्होंने बनाया था कि जी वोट को इज़्ज़त दो, जैसे पीपल्स पार्टी कहती कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो सियासी जमातें हैं
ان کا ضابطہ اخلاق، کوئی سیاسی اختلاف رائے اور باقی چیزیں رہی کوئی نہیں ہے. تمام جماعتیں پوری طرح سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ صرف اقتدار پرست ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی بھی کوئی اصولی جماعت نہیں ہے، ان کو بھی صرف اقتدار کی ہوس ہے. آج بھی اگر وہ ان کو کسی بھی طریقے سے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا نظر آ جائے تو اس طرح وہ پاگلوں کی طرح دوڑ پڑتے ہیں. جس کی آپ اگر دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں جو ان کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اس نے کہا تھا کہ جی ہمیں عوام نے ووٹ دیا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن ہماری ساری کی ساری جماعت تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی شوقین ہے. جس کے حوالے سے انہوں نے بیرسٹر سیف کا کہا تھا کہ جی میں نے ایک بیان دیا، بیرسٹر سیف نے چوتھا بیان دے دیا. تو یہ ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو اب سیاست کے تمام ضابطے، تمام اصول، تمام جو چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہو چکی ہیں، اور اس میں کوئی ایک بھی ان سے الگ نہیں ہے جو کسی اصول پہ یا کسی بات پہ کھڑا ہو. تمام کے تمام پوری طرح سے اقتدار پرست ہیں. اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کے تمام اصول، ضابطے اور بیانیہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اس پہ ان کو کوئی شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی. ہمارا نیشنل میڈیا بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کا حصے دار بن چکا ہے. جس طرف سیاست کی جو دوڑیں ہیں وہ ڈوریں گھومتی ہیں، اس طرف میڈیا کی ڈوریں بھی گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب سیدھی بات ہے کہ اس ملک میں ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا لگتا ہے یہ جو فیصلہ مخصوص نشستوں والا الیکشن کمیشن نے بھی آج کر دیا، تو یہ آپ کو کوئی سیاسی انجینئرنگ لگ رہی ہے یا آئینی عمل کا حصہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس کو مکمل طور پہ آئینی عمل کا حصہ سمجھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پی ٹی آئی نے ایک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے، انہوں نے کوئی بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دی نہیں تھی. دیکھیں اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے کہ جب آپ کوئی ضابطہ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابی مینڈیٹ کی توہین ہے؟ دیکھیں اخلاقاً اگر آپ بات کریں، دیکھیں اخلاقاً تو انتخابی مینڈیٹ کی توہین ہے، لیکن اگر پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ کلیم ہے ان لوگوں نے خود ہی یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس میں اب کسی اور کو کیا کیا جائے. چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نے لگایا، تمام اس وقت کے جو ججز تھے وہ غالباً پی ٹی آئی نہیں لگائے تھے، تمام جو انتظامیہ تھی وہ وہی تھی جو پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی تھی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جس بات سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اسی بات سے کل کو مجھے فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ غلط ہو گئی. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا. عمران خان کے حوالے سے آپ بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کو جتنے مخلص دوست تھے، جتنے ان کو سمجھانے والے تھے، جو ان کو اچھی بات سمجھاتے تھے، تو عمران خان چڑ جاتا تھا. وہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں آئین، قانون، ادارے ان کو مضبوط کرو. عمران خان کہتا بس ایک ہی بات کرے تو لگتا ہے آپ کو الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے؟ دیکھیں آپ کی رائے میں یہ غیر جانبدار ہے؟ دیکھیں میری رائے میں بالکل الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کس بات پر عمل کرے گا؟ الیکشن کمیشن آئین و قانون پر عمل کرے گا. جب آپ خود آئین و قانون میں اتنا سکم چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، اب اچانک اس کا فائدہ کسی اور کو ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ پھر آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تحریک انصاف کو کیا بلا شرکت غیر پوری طرح سے 3-4 سال تک پورا اقتدار نہیں ملا تھا؟ کیا یہ کہتے نہیں تھے کہ سارے ادارے ایک پیج پر ہیں؟ آرمی چیف قوم کا باب ہوتا ہے. تو جس وقت ان کا والد صاحب موجود تھا اس ٹائم پر اپنے لیے، قوم کے لیے کوئی ایک بہتر راستہ بنا لیتے تو ان کو آج یہ پرابلم نہیں ہوتی. کیا پی کا ایک پی ٹی آئی نے نہیں بنایا تھا؟ کیا یہ جو 780 کے جو قوانین تھے اس میں جو ترامیم تھیں یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئی تھیں؟ کیا جن کیسز میں اور جن دفعات کے تحت عمران خان آج جیل میں، یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی نے نہیں بنائی؟ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرح، آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے ذرا شہزاد صاحب سے پوچھ لوں. شہزاد صاحب، پی ٹی آئی کی جماعتی حیثیت کے خاتمے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. میں تھوڑا سا سیاسی طور پہ بھی ختم ہو گئی. میں تھوڑی سی آپ کو اس ایک چیز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی، تو اس وقت کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی انٹر پارٹی الیکشن کی جو مکمل رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں. اس میں کافی ساری جو جماعتیں تھیں، اس میں نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، ایم کیو ایم تھی، جے یو آئی تھی. انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے تو اپنے سبمٹ کر دیے تھے.
मगर आप ये देखें कि 2018 से लेकर तो 2024 तक जो पीटीआई है वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकी। सबसे बड़ा अगर उसका फेलियर है तो वो इसी चीज़ का फेलियर है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। इसके ऊपर बहुत मरतबा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन अनाउंस करें ताकि उसकी बुनियाद पर आपको एक सीटें दी जाएं, उसकी बुनियाद पर आपकी जो बयान हल्फियाँ जो उन्होंने उस वक्त जमा करवाई थी वो उसको जो इसमें सबमिट किया जाए। मगर खुद से इन्होंने फिर एज्यूम कर लिया, एक कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई में भी तकसीम होंगी और बाकी लोगों को भी मिलेंगी, लेकिन वो फैसला इस लिहाज से कमज़ोर था कि उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुकम्मल दस्तावेज़ात थी वो वहाँ पर जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो उस वक्त के वकील थे उन्होंने जो अपनी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात थी वाले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि फिर कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायद करते हैं, हम उसके अंडर में हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है हम उसको कर लेते हैं। उसके बावजूद पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन का असूल ये है कि जिस वक्त आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाते हैं फिर आपका मालूम होता है कि आपका कौन सा चेयरमैन है, कौन डिप्टी चेयरमैन, कौन फाइनेंस सेक्रेटरी, कौन कुछ। आपने खुद से अज्यूम करके गौहर अली खान को जो है पार्टी का चेयरमैन बना दिया, उसके बावजूद आपने इंटर पार्टी इलेक्शन के कागजात नहीं जमा करवाए। उसकी बुनियाद ये बनी कि अभी हाल ही में जो जून को जो कोर्ट का फैसला आया उसमें फिर यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिब से तमाम जो हक़ाइक़ थे वो कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट ने अब अपना हतमी फैसला दिया कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं उनको तकसीम कर दिया जाए, चूँकि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो पीटीआई नहीं करवा सकी और उन्होंने जो बयान हल्फियाँ जमा करवाई थी, जो एफिडेविट वहाँ पे जमा करवाए थे, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो हालिया इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली, अगर वोटों पे हम जाएं तो सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात को अगर नशिस्तों मखसूस नशिस्तों से महरूम किया है तो जमहूरी अमल पे अवाम का एतमाद थोड़ा नहीं खराब नहीं, देखें काशिफ साहब, वो इस तरह है, मैं वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूंगा कि जो उनको वोट मिले हैं गो के वो पीटीआई के हवाले से होंगे, लेकिन वो जमाती वोट नहीं थे, वो आज़ाद अरकान के हवाले से थे। जो इलेक्शन पता तो है ना सबको, है तो वो पीटीआई के लोग थे ना। जो बैलेट पेपर था साहब, चले वो तो आप आईन और कानून की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुनिए, जो लेकिन है तो वो लोग तो पीटीआई के थे ना, वो पीटीआई के लोग थे, वो तो कोई भी कर सकता है। ये तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के अगर रूल्स के तहत आप चलेंगे तो जो बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर कितना रूल्स वो आजाद अरकान थे, में फॉलो किए जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर। आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जमहूरी अमल को कमजोर करेगा? नहीं, कैसे कमजोर करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये खुद का अपना फैसला नहीं है, ये उन्होंने जो कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में उन्होंने ये दिया है और उसके ऊपर देखिए अभी तक किसी ने चैलेंज किया, फैसला आया, सारा कुछ हुआ, ये अपने कागजात जमा नहीं करवाए, इन्होंने गोशवारों तक इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा करवाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनका आज ये जो है कोर्ट के फैसले के थ्रू उनकी मखसूस नशिस्तों को ये किया। अगर ये पार्टी के साथ देखें ना सारे सिंसियर होते, खुद अगर पीटीआई को नुकसान पहुंचा तो उसकी अपनी जमात के लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाया ना, वो इंटर पार्टी इलेक्शन कराने में क्या कानूनी तौर पर पीटीआई कोई जमात नहीं है। हाँ, अभी अगर आप जो कौमी आज की अगर हम बात करें, अगर आप आज के हवाले से बात करते हैं तो कौमी असेंबली की आज ही जो है पार्टी वाइज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पीटीआई नहीं है, उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जेयूआई है, बाप पार्टी है, कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, फिर सबसे बड़ा आप एक यहाँ पे एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त कौमी असेंबली का में ये सारे लोग आए हैं, इन्होंने हल्फ लिए हैं, जो अब आप कह रहे हैं कि उस वक्त के पीटीआई के जो एमएनएस थे जिनको कहा जाता है, ये सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उस वक्त 2 सीटें थी या गलबन 1 सीट थी, उसमें इनकी जो 79 सीटें थी उसके जाने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80 सीटें हो गई। ठीक है, ये उस वक्त की जमात, या तो आप उस वक्त प्रोटेस्ट करते, आप इलेक्शन कमीशन में दोबारा जाते, आप इलेक्शन कमीशन में इंटर पार्टी इलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवाते, आपने वो भी नहीं किया। आपकी हायरिंग पे हायरिंग इलेक्शन कमीशन में होती रही, आपने कभी भी ये नहीं किया, सिवाय इसके कि आप जिस वक्त इलेक्शन कमीशन से बाहर आते थे, आप बाहर आके तो कमजोरी समझते हैं आप ये पीटीआई की इंतजामी कमजोरी कहेंगे। अब देखें उसका क्या हुआ है,
اب 235 کے قریب جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ اتحادی حکومت کی ہیں، اس میں ایم کیو ایم وہ دیگر جماعتیں جو ہیں، اور ٹوٹل جو ہیں وہ 313 98 سیٹیں ان کی رہ گئی ہیں۔ اب جو مخصوص نشستیں تھیں اس میں سے جو زیادہ نشستیں ملی ہیں وہ نون لیگ کو مل گئیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے، جے یو آئی کو 2 سیٹیں مل گئیں۔ یہ جیسے جیسے مطلب ان کا سیکوینس وائز سیٹیں زیادہ بطور پارٹی ان کو سیٹیں مل گئی۔ اسمبلی میں اب تو جو نون لیگ ہے وہ تو اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر یہ انٹر پارٹی الیکشن کروا کر پی ٹی آئی کو بحال کروا لیتے، اپنا جو ان کا نشان تھا بلہ وہ اس کو بحال کروا لیتے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ نون لیگ سے بڑی جو پارلیمنٹ میں اس وقت جو بڑی جماعت ہے جو ووٹیں لے کے آئی ہے وہ پی ٹی آئی تھی۔ مگر اب جو موجودہ صورتحال ہے آج کے تناظر میں، وہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی جماعت 125 سیٹیں اس کے پاس آ چکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس 74 سیٹیں ہیں۔ اسی طرح سیکوینس سے نیچے جاتے جائیں 22 5 4 ایک ایک کر کے وہ سیٹیں آ جاتی ہیں، اور یہ تقریباً جو 235 کی ارکان بنتے ہیں جو حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں۔ تو اگر اس مقصود نشستوں کا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ نقصان خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، اس میں کسی دوسری پارٹی نے کوئی تحریک نہیں چلائی، ان کی اپنی سستی اور کاہلی رہی ہے، ان کا ایک ہی موٹیو رہا ہے کہ تو پی ٹی آئی والے اب جو لوگ ہیں وہ اب آزاد شمار ہوں گے، وہ اب آزاد شمار ہوں گے۔ ہاں اگر وہ چونکہ سنی اتحاد کونسل کے بینچ پر آ کے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ چلے تھے، تو وہ اب انہی کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن اگر پارٹی کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اب اپوزیشن لیڈر اس وقت وہاں پر گور رحمان اور اس کے بعد عمر ایوب ہیں، وہ جو ہے اب بحیثیت جو اس کا نوٹیفیکیشن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پارٹی کو اپنے آپ کو گور رحمان جو وہ چیئرمین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اب پارلیمنٹ کی جو بائی لاز ہیں یا پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر وہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے، ہاں مشترکہ طور پہ اگر گور رحمان کو وہ یا عمر ایوب کو وہ نامزد کر دیتے ہیں اپوزیشن لیڈر، تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا خیال ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا ہیں وہ پھر جو ہے اپوزیشن کے لیڈر بنیں گے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ سینٹ میں ڈیفینیٹلی چینج ہوں گی، ظاہر ہے، لیکن اس کا سینٹ کے اوپر اس لیے اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسمبلی کی مخصوص نشستیں تھیں، سینٹ کی نہیں تھیں۔ سینٹ کی تو وہی سیٹیں لیکن بطور پارٹی تو پھر وہ سینٹ میں بھی ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ ایگزیکٹلی وہ اس کے اوپر فیصلے تو ابھی رخ ہی نہیں کیا میرا خیال ہے، کیونکہ ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی کے پی کے میں جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ رہتی ہیں، ابھی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، اور سینٹ کا حصہ بھی رہتا ہے کیونکہ وہ اب جو سینیریو اس وقت موجودہ چل رہا ہے اسے یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھی ایوان مکمل کیا جائے گا، وہ بھی کیا جائے گا، اب کیا جائے گا، کیونکہ مقصود نشستوں کے حوالے سے جو تھی گو مگو کی ایک کیفیت تھی وہ آج الیکشن کمیشن حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پر نائل ہی نہ کہیں کر دیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو نائل تو پی ٹی آئی پچھلی جو الیکشن میں تو تھی نہیں نا جی، پی ٹی آئی تو تھی نہیں، تو آئندہ الیکشن بھی میرا خیال ہے یہی سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ ہاں آگے اللہ بہتر جاتا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ پارٹی دوبارہ بنتی ہے، اس کا دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے، یا الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں، رولز آف لا ہیں ان کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، آئی تھنک اگر وہ فل کر دیتے ہیں، جمع کروا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے پارٹی تو ایگزسٹ کرے گی۔ ووٹرز کی اکثریت، میں ووٹرز کی بات کر رہا ہوں، ووٹرز کی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، گو کہ وہ ایک بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق ووٹر نے اسے ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، تو ان کا مینڈیٹ کو رد کرنا ممکن ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رد عمل اس حوالے سے، عوامی رد عمل؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کے نام پر، لیکن میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی تھی کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو تنخواہ کسی اور جگہ سے لیتے ہیں، وہ وفادار بھی کسی اور جگہ کے ہیں، ان لوگوں نے صرف اس پاپولیرٹی کو اور ایک عوامی سینٹیمنٹ جو تھا اس کو کیش کیا تھا، باقی ان کو تحریک انصاف سے یا ان کے کسی بھی معاملات سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ لوگ بس منتخب ہو کر آ گئے، 5 سال انہوں نے پورے کرنے ہیں، پارلیمنٹ کو انجوائے کرنا ہے، پارلیمانی پارٹی اور پارلیمان جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹیرین کی حیثیت کو انجوائے کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے، کیونکہ ان کو اس سے زیادہ لمبی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ تھا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، آپ نے عوام کی رائے اور عوام کے فیصلوں کی اگر بات کرنی ہے تو پھر تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اس ملک میں، کیونکہ عوام کی رائے اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو رد کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک گھٹن زدہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے،
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی. تو اپوزیشن کو جو عوام نے ووٹ دیا وہ تو مایوس ہے ہی ہیں. خود جو عوام نے حکمران جماعت کو جو ووٹ دیا ہے وہ جینوئن ووٹر جو کہ حکمران جماعت کے ووٹر ہیں وہ خود اس وقت گھٹن زدہ ہیں, کیونکہ ان کی کوئی پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی, نہ ان کی معاشی پالیسی سمجھ آ رہی ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی پالیسی سمجھ آ رہی ہے, نہ ان کے کوئی فیوچر پلاننگ سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے بس اگر کرنا ہے تو لے دے کے بس ادھر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے, جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے, اسٹرانگ کیا جائے, عوام کو کیسے ڈیلیور کیا جائے. یہ تو ان کی آج بھی پالیسی نہیں ہے, نہ ہی آج بھی ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اگر ایجنڈے کا حصہ ہے تو مرزا صاحب بڑے قریب سے کور بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہمدردیاں بھی بڑی کلیئر ہیں نون لیگ کے ساتھ. یہ ایک ایجنڈا بتا دیں, پچھلی کتنی جو وفاقی کابینہ کے جو اجلاس ہوئے ہیں وہ کتنے اجلاس ہوئے ہیں, اس میں ایک کوئی ایجنڈا بتا دیں. صحیح. میں ذرا شہزاد صاحب سے وہ ایجنڈا تو ہم ذرا سیکنڈ سیگمنٹ میں پوچھیں گے انشاءاللہ. اس کو ذرا کلوز کر لیں, ایک لاسٹ تھوڑا سا میرے پاس ٹائم رہ گیا, کلوز کرنا ہے ہم نے. شہزاد صاحب, یہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں جو ابھی ریپڈلی آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جمہوری نظام کو سیاسی استحکام پیدا کریں گے یا مزید انتشار کی طرف لے کے جائیں گے؟ دیکھیں کاشف صاحب, یہ تو ایک اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نکل گئی ہیں, اور نہ ہی میرا خیال ہے اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی ہوگی جو اس بات سے بڑی خوش ہوگی. یہ ایک تقسیم کار ہے, ایک رول ہے, اس کے تحت جو سیٹیں بنی ہیں وہ چلی گئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ المیہ خود پی ٹی آئی نے یہ کریٹ کیا ہے. پی ٹی آئی اگر جمہوری عمل کو ساتھ لے کے چلتی, جمہوری رویہ اپنے اندر پیدا کرتی اور وہ طریقہ کار پیدا کرتی, تو میرا نہیں خیال تھا کہ آج جو یہ ہوا ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. خود پارٹی, یہ تو مخصوص نشستیں گئی ہیں نہیں 25-26 کے تعداد میں, لیکن پارٹی کے اندر خود تقسیم در تقسیم ہے. کسی کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کی لیکن اپروول نہیں ملتی نا, اپروول نہیں ملتی بانی صاحب سے. جی بالکل, یہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ صلاحیت نہیں, اگر صلاحیت کہیں ہوتی ہے تو پھر جو اڈیالہ سے جو ہے وہاں سے انکار ہو جاتا ہے. اب اس کی بنیادی وجہ سے وہ اب شخص اندر جیل میں بیٹھا ہے, لیکن آپ کے پارٹی ورکر باہر محنت کر رہے ہیں, آپ کے ایم ایل اے محنت کر رہے ہیں, آپ ان کو قربانی کر رہے ہیں. تو اب ایک گور رحمان ہیں پارٹی کے چیئرمین, مجھے بتائیں کہ کیا پوری پارٹی ان کے فیصلے کے پیچھے چلتی ہے؟ کوئی نہیں چلتا. کیا اسد کیسر کے فیصلے کے پیچھے چلتے ہیں؟ نہیں چلتے. بس بات یہ ہے, تقسیم جب تک یہ ختم نہیں ہوگی پارٹی کے اندر, یہ اسی طرح کے معاملات رہیں گے, یہ آگے نہیں چل سکتے. مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. بریک پہ جانے سے قبل اتنا ہی کہوں گا کہ بطور سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کی انتظامی اور سیاسی غلطیاں ہیں اس کا خمیازہ آج اسے بھگتنا پڑ رہا ہے, جو پچھلے گزشتہ 2-3 سال سے وہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے جمہوری مستقبل اور عوامی اعتماد کے علاوہ جو آئینی بالادستی ہے اس کے گرد اٹھنے والی جو صدائیں ہیں وہ بہت واضح نظر آ رہی ہیں. اور یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی صفوں میں جو ہے وہ درستگی کرنی ہوگی, اور ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے انتظامی اور سیاسی امور کیسے سر انجام دیتی ہے. واپس جب آئیں گے, ہم یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے کہ جو بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں ہوشربہ انداز میں بڑھتی جا رہی ہیں, کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس کا مہنگائی پہ اور عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑا ہے. چینی کے معاملات ہیں, روزمرہ کی اشیاء میں آتی ہے چینی, ایک بہت ایسی آئٹم ہے جو روزانہ ہر شخص کی ضرورت ہے, اس کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے. نہ صرف وہ بلکہ اور دیگر بھی کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش میں اضافہ ہو چکا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ